السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر شاہد ندیم, ڈائبٹالوجسٹ. مجھ سے میرے کئی دوست اکثر سوال کرتے ہیں ڈائبٹیز کے بارے میں, مختلف قسم کے کویشچنس. تو میں نے اور میری ٹیم نے پلان بنایا ہے کہ ہم ان سوالوں پہ مشتمل ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں, جو آپ کو ہر پیر, بدھ اور جمعے کو ملا کرے گا. ان ویڈیوز میں آپ کے سوالوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دوں گا, اور آپ کی جو آپ کی نالج ہے ڈائبٹیز کے بارے میں, اس میں اضافہ کروں گا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے, ہمیں ان دونوں ٹائپس آف ڈائبٹیز کا فرق بتائیے. تو آج ہم بات کریں گے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں فرق کے بارے میں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ بیسیکلی ڈائبٹیز کی وہ قسم ہے جو صرف بچوں میں ہوتی ہے یا بہت ینگ ایج میں ہوتی ہے. اور ڈائبٹیز کی اس ٹائپ میں ہماری باڈی کی جو ڈیفنس میکانزم ہے, جو امیونٹی ہے, وہ ہماری باڈی کے اندر اپنے سیلز کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈیز بناتی ہے, اور جو ہمارا جو بیٹا سیل ہے جہاں سے انسولین بنتی ہے, جو پینکریاس میں ہوتا ہے, اس بیٹا سیلز کو تباہ کر دیتی ہے. اور جب بیٹا سیل سارے مر جاتے ہیں تو انسولین کی کمپلیٹ ایبسولوٹ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹائپ 2 ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں ان کا جو اپنا لبلبا ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسولین بنا رہا ہوتا ہے, یا تھوڑی سی کم بنا رہا ہوتا ہے, یا انسولین بنا رہا ہوتا ہے لیکن وہ پراپر اس کا اثر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں, اور بچوں کی آپ کو پتہ ہے ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے, انہوں نے کیا کھانا ہے, کب کھیلنا ہے, اس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. اس لیے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے. ینگ ایجز میں اور بچوں میں ہم ان کو ایکسرسائز کرنے کا, ڈائٹ کا, سونے کا, اٹھنے کا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں جب ان کا کھیلنے کا دل کرتا ہے تو وہ کھیلتے ہیں, جب ان کا سونے کا دل کرتا ہے وہ سوتے ہیں. ان کو ہم ایک کسی سیٹ پیٹرن پہ نہیں ڈال سکتے. تو لہٰذا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جو ہیں, پرہیز جو ہے یا ایکسرسائز جو ہے, وہ ٹائپ 1 میں کام نہیں آتا. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں دوائیاں بھی ہیں, علاج بھی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے اس کو مینیج کرتے ہیں. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں جو ہے وہ ایکسرسائز آ جاتی ہے, ڈائٹ کنٹرول آ جاتا ہے, ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ کھانا کھانا, اور ٹائم پہ ادویات کا استعمال, یہ ساری چیزیں لائف سٹائل میں آ جاتی ہیں, جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے اس کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. دوائیاں اس کے بعد آتی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس کے لیے جو علاج ہے وہ انسولین ہے. دنیا بھر میں واحد علاج جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا ہے وہ صرف اور صرف انسولین ہے, کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین کی ایبسولوٹ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, انسولین بنانے والے سیلز بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمیں باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے. اور اگر بچہ باہر سے انسولین نہیں لے گا تو وہ خطرناک قسم کی کمپلیکیشن, جس کو ہم ڈی کے کہتے ہیں, اس میں بھی جا سکتا ہے. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو ہے علاج کئی طرح سے ہوتا ہے, لیکن اس میں کئی طرح کی گولیاں دی جاتی ہیں, اور گولیاں جب کام نہ کریں یا ان کی ٹریٹمنٹ فیل ہو جائے گولیوں سے, تو پھر انسولین کی باری آتی ہے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین کئی طرح کی ہوتی ہے, ایک ٹائم لگانے والی بھی ہوتی ہے, 2 ٹائم والی انسولین بھی ہوتی ہے, دن میں 4 ٹیکے لگانے والی بھی ہوتی ہے, اس سے زیادہ انجیکشن لگانے والی بھی ہوتی ہے. لیکن وہ ڈپینڈنگ کہ یار ہمارے پیشنٹ کو کس قسم کی انسولین کی ضرورت ہے, وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں اگر گولیاں فیل ہو گئی ہیں تو پھر کون سی انسولین کو پرسکرائب کیا جائے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں
جو ہے وہ جب وہ ڈائگنوز ہوتی ہے یا بچے کو ابھی سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں تو بڑے ہائی لیولز ہوتے ہیں، 400 450 500 550. یعنی جب اسٹارٹ میں جب چیک ہوتا ہے تو بچوں میں یا ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں بڑا ہائی لیول جو ہے وہ نظر آتا ہے، جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں لیول ہائی ہوتا ہے، ایب نارملی ہائی ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، 200 250 کہیں 300 350 تک ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں ڈائگنوسس کے ٹائم پہ بلڈ شوگر لیول دیکھا گیا. اچھا، ایک اور فرق جو ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں وہ یہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس جو ہیں اس میں ویٹ لاس شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جب سمٹمز آتے ہیں، جب علامات ظاہر ہوتی ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں یا بچوں میں، تو ان کا ویٹ لاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیل ہے وہ اپنی انرجی جو ہے وہ گلوکوز سے حاصل کرتا ہے. اب انسولین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے سیل میں گلوکوز تو جا نہیں رہا ہوتا، تو پھر سیل جو ہے اپنی انرجی فیٹ سے اور پروٹین سے حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے ویٹ لاس شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں انسولین تو بن رہی ہوتی ہے، سیل میں گلوکوز بھی جا رہا ہوتا ہے، تو ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں ویٹ لاس اتنا زیادہ نہیں دیکھا گیا. اگر دیکھا بھی گیا ہے تو بہت کم. موٹاپا، ویٹ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں. جتنا ٹائپ 2 ڈائبٹکس کا جو پیشنٹس ہیں ان کا وزن جتنا زیادہ ہوتا رہتا ہے، ان کی شوگر لیول اتنے زیادہ ہائی ہوتے رہتے ہیں. جبکہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں ویٹ کا کوئی اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہے. نئی ریسرچ میں کچھ ایسے کیسز آ رہے ہیں جن میں بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہے. بچوں میں موٹاپا جب ہوتا ہے تو ان میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان کو ہو جائے. یہ نئی ریسرچ میں کچھ ایسے کیسز دیکھنے میں آئے. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں کہ جی ٹریٹمنٹ کس طرح کی ہوگی. ٹریٹمنٹ جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو ہے وہ ٹیبلٹس پہ مشتمل ہوتی ہے اسٹارٹ میں، اور اگر ٹیبلٹس کام نہ کریں تو پھر انسولین دی جاتی ہے. جبکہ ٹائپ 1 کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹائپ 1 میں ٹریٹمنٹ ہے ہی انسولین پہ مشتمل. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہمارا زیادہ تر زور، بلکہ میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر مینجمنٹ جو ہے، اگر کامیاب مینجمنٹ ہونی چاہیے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی، تو وہ ویٹ ریڈکشن اور ایکسرسائز اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشنس پہ ہے. جتنے لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹکس والے ہوتے ہیں پیشنٹس، جتنے وہ ایکسرسائز کریں گے، جتنا وہ خوراک کا پرہیز کریں گے، جتنا وہ لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کریں گے، اتنا ہی ان کا شوگر لیول نارمل رہے گا. جبکہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں جو ہے وہ لائف اسٹائل کا کوئی رول نہیں ہے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹکس ہوتے ہیں ان میں ہائپوگلائسیمیا کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے تو کوئی بات مانتے ہی نہیں نا. کب انہوں نے کھیلنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ان کو کسی طریقے سے بھی فکس نہیں کیا جا سکتا. کھیلتے ہیں تو کھیلتے چلے جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں کہ انہیں ہائپوگلائسیمیا ہو جائے. اور بچے ہائپوگلائسیمیا سے اویئر بھی نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہائپوگلائسیمیا اور کب نہیں. تو لہٰذا بچوں میں یا ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں ہائپوگلائسیمیا کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس پہ انشاءاللہ میں سیپریٹ پروگرام کروں گا جس میں ہم ٹائپ 1 ڈائبٹکس جو بچے ہیں ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے، ان کو ہائپوگلائسیمیا سے کیسے بچانا ہے، ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اس پہ ہم علیحدہ پروگرام کریں گے، علیحدہ ویڈیوز کریں گے انشاءاللہ. ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ اتنا نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ گولیوں کی ناکامی کے بعد انسولین لے رہے ہوتے ہیں. اور ان میں ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی یا تو کھانا اسکپ کر جائیں، انسولین لگائیں یا دوائی لیں اور کھانا نہ کھائیں، یا کھانا کم کھائیں، یا پھر ایکسرسائز یا واک یا ایکٹیویٹی جو فزیکل ہے وہ زیادہ کر بیٹھیں اور ٹائم پہ کھانا نہ لیں.
تو ان کیسز میں ٹائپ 2 میں بھی ہائپوگلائسیمیا دیکھا گیا ہے. لیکن یہ ہائپوگلائسیمیا جو ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا, اس میں لیول اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ جو 60 65 یا 70 جو ان کو سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کو اگر آپ اس ٹائم پہ کچھ کھلا دیں تو ان کا ہائپوگلائسیمیا مینیج ہو جاتا ہے. ایک اور بات جو میں آخر میں کرنا چاہوں گا وہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں اور ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں جو فرق جو کرتی ہے بات وہ ہے کمپلیکیشنز, پیچیدگیاں. ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں تو کئی دن پہلے سے ان کو ڈائبٹیز ہو چکی ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ ٹائپ 2 میں سمٹمز نہیں آتے, بلکہ بہت معمولی سے سمٹمز ہوتے ہیں. ذرا سی فٹیگ ہوگی, ذرا سی تھکاوٹ ہوگی, ٹانگ میں درد ہو گیا, کوئی جلن شلن ہوگی, اور وہ ایسے کیری آن ہوتے رہتے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں سمٹمز جو ہیں وہ بڑے سیویئر ہوتے ہیں اور جلدی پتہ چل جاتے ہیں اور جلدی وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں نہیں ہوتی. جو کمپلیکیشنز ہیں اسٹارٹ میں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں, اور وہ اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں. اور جب وہ ڈائبٹیز کو لے کے چلتے رہتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کی کڈنیز بھی ویک ہو جاتی ہیں, ان کا ہارٹ بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, ان کا دماغ بھی جو ہے وہ کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتا ہے. نیوروپیتھیز, نیفروپیتھیز, یہ ساری کمپلیکیشن آہستہ آہستہ ان میں دیکھی گئی ہیں. تو جب ٹائپ 2 ڈائبٹک ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو ہم ساتھ ہی کمپلیکیشن کو بھی جو ہے نا رول آؤٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ڈائبٹیز کو ٹریٹ کر رہے ہوں تو پیچھے سے انسان جو ہے کئی کمپلیکیشن کا بھی شکار ہو جائے. جبکہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں جب ڈائگنوسس ہوتی ہے تو اس وقت ہم اتنا زیادہ کمپلیکیشن کو چیک نہیں کرتے یا ان کے ڈیٹیل ٹیسٹ نہیں کرتے, کیونکہ اس میں چانس آف کمپلیکیشن بہت ریئر ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں بتانا چاہتا تھا. آئندہ ہم اس ویڈیو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ منڈے, وینسڈے اور فرائیڈے کو ہماری ویڈیوز آیا کریں گی. آپ کے سوالات پہ مشتمل جوابات میں دوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جائے. آپ کو اگر میری کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ چاہیے, چاہے وہ آن لائن یا فزیکل, تو نیچے دیے گئے ہوئے نمبر پہ آپ میرے ٹیم مینیجرس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.